أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الف لام میم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. روم والے قریبی ہی علاقہ میں مغلوب ہو چکے ہیں اور وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب 3 سے 9 سال کے اندر غالب آ جائیں گے. پہلے بھی اللہ ہی کا اختیار تھا اور بعد میں بھی اسی کا اختیار ہے، اور اس دن مسلمان اللہ کی مدد پر خوش ہوں گے. بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. اللہ جس کی چاہتے ہیں مدد فرماتے ہیں، وہی غالب اور مہربان ہیں. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللہ نے اس کا وعدہ فرمایا ہے اور اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتے، لیکن زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. یہ لوگ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو تو جانتے ہیں لیکن آخرت سے بے خبر ہیں. یہ سورہ روم مکی ہے. 2 بڑے ممالک تھے اور سپر طاقتیں تھیں، ایک روم ایک ایران. ایران میں شرک تھا. شرک مطلب وہ 2 خدا مانتے تھے ایران کے لوگ، اور آگ کی پرستش کرتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، وہ مشرک تھے. اور روم کے لوگ عیسائی تھے، ایک اللہ کو مانتے تھے. اب اس ایک اللہ کو ماننے میں 3 خدا ہو جاتے تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم علیہ السلام اور اللہ، بیٹا بیوی اور باپ، 3 کو ایک خدا مانتے تھے. تو بہرحال مانتے تھے ایک، لیکن پھر الگ الگ اس کو 3 کر دیتے تھے. آسمانی کتاب ان کے پاس تھی، چونکہ آسمانی کتاب کے مالک تھے. وہ آسمانی شریعت کو مانتے تھے اور توحید کے قائل تھے. اور مسلمانوں کے پاس بھی آسمانی کتاب تھی، مسلمان بھی توحید کے قائل تھے. تو مسلمان اور اہل روم میں ایک طرح سے موانست تھی، موافقت تھی، مزاجی ہم آہنگی تھی. ایران کے لوگ مشرک تھے، آتش پرست تھے، 2 خدا مانتے تھے. تو ایرانی مسلمانوں سے دور تھے، لیکن مکہ کے مشرکین سے ان کی قربت تھی. شرک کی بنیاد پر وہ 2 خدا مانتے تھے، آگ کو پوجتے تھے، یہ ایک پتھر لکڑی کو پوجتے تھے اور مختلف خداؤں کو پوجتے تھے. دونوں میں بہت ہی موافقت تھی. ایران نے روم پر حملہ کیا اور ایران نے شام اور فلسطین کے علاقے میں رومیوں کی بستی اجاڑ دی. بڑے بڑے گرجوں کو تہ و بالا کر دیا، آبادیوں کو تہس نہس کر دیا. یہ دیکھ کر کے مشرکین مکہ بہت خوش ہوئے کہ ہماری ذات اور ہماری سوچ اور نظریہ کے لوگ، شرک کرنے والے، 2-3 خدا ماننے والے، آگ کی پوجا کرنے والے، آسمانی کتاب ماننے والوں پر غالب آ گئے، عیسائیوں پر غالب آ گئے. تو اس سے اس بات پر استدلال کرتے تھے کہ ہمارا دین صحیح ہے، یہ جو آسمانی دین کی بات کرتے ہیں یہ دین درست نہیں ہے. فتح کی بنیاد پر، جیت کی بنیاد پر دین کے صحیح ہونے کی وہ فال لے رہے تھے. وہ تو مشرکین خوش ہوئے، لیکن مسلمان جو تھے وہ رنجیدہ ہوئے، چونکہ مسلمان بھی آسمانی کتاب مانتے تھے اور روم کے لوگ بھی آسمانی کتاب مانتے تھے. اور ایران کے فتح سے مشرکین کے حوصلے بلند ہو گئے تو اور زیادہ مسلمان رنجیدہ ہوئے. یہ مشرکین کی عادت ہے. ابھی دیکھو فلسطین میں جو معاملات ہو رہے ہیں، حالات ہیں، مشرکوں کو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن یہ بہت خوش ہو رہے ہیں، مشرکین بہت خوش ہو رہے ہیں. تو وہاں مکہ کے مشرکین بھی بہت زیادہ خوش ہوئے. اس معاملے پر یہ آیتیں نازل ہوئیں. غلبت الروم، روم مغلوب ہو گئے یعنی ہار گئے. ایران کے لوگوں سے، مشرکوں سے ہار گئے. فی ادنی الارض،
زمین کے ایک حصے میں شام اور فلسطین میں ہار گئے تھے، ایران نے حملہ کیا، ہار گئے تھے۔ وَهُم مِّن بَعْدِ غَلْبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ، وہ جو ہار ہوئی تھی بہت ہی فاسٹ شکست ہوئی تھی، بظاہر دوبارہ رومیوں کو جیتنے کی کوئی شکل نہیں تھی، اور ایران بڑی سپر طاقت کا مالک تھا، ایک سپر طاقت کو ٹکر دیا تھا، سپر طاقت ہار گئی تو دوبارہ اٹھنا ممکن نہیں ہے۔ ہاتھی کو اگر گرا دے، ہاتھ پیر توڑ دے تو ہاتھی نہیں کھڑی ہو سکتی، بلی کو گرا دے تو بلی کھڑی ہو سکتی ہے، تو بڑی طاقت کو اس نے شکست دی تھی، تو دوبارہ وہ روم جیت نہیں سکتے تھے اہل روم۔ لیکن یہاں قرآن نے اسی موقع پر جب مشرکین خوشی کے شادیانے بجا رہے تھے اور مسلمان رنجیدہ تھے، یہ آیت نازل کر کے بتلایا کہ یہ روم کے لوگ تھوڑے دنوں کے لیے ہارے ہیں، زمین کے ایک حصے پر ہارے ہیں، سیغلبون، ان قریب یہ دوبارہ غالب آ جائیں گے اور ایران کو شکست دیں گے اور یہ فاتح بن جائیں گے۔ کتنی مدت میں ہوں گے؟ فی بضع سنین، چند سالوں میں، بضع بولتے ہیں 3 سے لے کر کے 9 سال کے مدت کو، جیسے 7 دن کو ہفتہ بولتے ہیں، 29 اور 30 دن کو مہینہ بولتے ہیں، 12 مہینے کو سال بولتے ہیں، اور 10 سال کو ڈیکیڈ بولتے ہیں انگریزی میں، 100 سال کو سنچری بولتے ہیں، صدی بولتے ہیں۔ ایسے ہی 9 سے لے کر کے 3 سے لے کر کے 9 سال کے پیریڈ کو عربی میں بضع بولتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہو گئے کہ شادیانے تم بجا رہے ہو لیکن یہ دن بدلے گا، حالات تبدیل ہوں گے۔ اس پر کیا ہوا؟ ابی بن خلف نے حضرت ابوبکر کو چیلنج کیا کہ تمہارے قرآن میں یہ بات نازل ہوئی کہ چند سالوں میں دوبارہ روم غالب ہوگا، ایسا ہو نہیں سکتا، سپر طاقت ہاری ہے اور سپر طاقت نے اس پر حملہ کیا، تو کیسے دوبارہ وہ حملہ کر کے سپر طاقت کو زیر کر لیں گے؟ چیلنج کیا اور کہا کہ اگر یہ جیت جائیں دوبارہ تو ہم تم کو 10 اونٹنی دیں گے، اور اگر نہیں جیتے تو تم ہم کو 10 اونٹنی دو گے۔ ایمان دیکھے صحابہ کرام کا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے اس چیلنج کو فوراً قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، 3 سے لے کے 9 سال کی مدت کو بولتے ہیں، 3 سال کے اندر روم دوبارہ جیتے گا اور ایران ہار جائے گا۔ اگر روم نہیں جیتتا ہے، ایران نہیں ہارتا ہے، تو ہم تم کو 10 اونٹ دیں گے، اور اگر ایران ہار جاتا ہے، روم جیت جاتا ہے، تو قرآن کے وعدے کے مطابق ہوگا معاملہ اور تم کو ہمیں 10 اونٹ دینی پڑے گی۔ یہ کیا ہوا؟ قمار، جوا، شرط لگانا، یہ جوا ہے۔ شریعت میں جوا جائز نہیں ہے، ایک آدمی کے اوپر فائن پڑ جائے دوسرے کو مل جائے، ایسا اس طرح جائز نہیں ہے شریعت میں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب جوا شریعت میں حرام نہیں تھا، قمار حرام نہیں تھا، اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ شرط لگائی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر تم نے کم وقت لیا، بضع کا مطلب 3 سے لے کے 9 سال ہوتا ہے، تو 3 سے لے کے 9 سال تک کی تم شرط لگا لو، اور شرط لگا لو 10 اونٹ نہیں 100 اونٹ کی شرط لگا لو کہ اگر روم نہیں جیتتا ہے 9 سال کے اندر تو ہم تم کو 100 اونٹ دیں گے۔ حضرت ابوبکر نے کہا ان سے جا کر کے، وہ فوراً مان گئے، ٹائم کو بڑھا بھی دیا، ان کو اتنا یقین تھا کہ کسی بھی صورت میں روم نہیں جیت سکتا اور ایران نہیں ہار سکتا، اس لیے انہوں نے شرط منظور کر لی۔ ادھر حضرت ابوبکر کو اتنا یقین تھا، ابوبکر صدیق کو اتنا یقین تھا کہ پہلے 3 سال بعد میں اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق 9 سال، 3 سے لے کے 9 سال کی مدت کی توسیع کر لی۔ قرآن کہتا ہے کہ رومی ہار گئے زمین کے ایک حصے میں، ان قریب دوبارہ یہ رومی غالب آئیں گے، 3 سے لے کے 9 سال کی مدت میں غالب آنے کی کوئی ظاہری شکل و صورت نہیں تھی، بالکل کوئی شکل صورت نہیں تھی، تو اس پر مشرکین کو یقین تھا کہ رومی غالب آئیں گے نہیں، شرط منظور کر لی انہوں نے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں غالب آئیں گے اور
چونکہ یہ معاملہ جو پہلی شکست ہوئی روم کی یہ اللہ کی طرف سے ہوئی تھی، اور بعد میں جو وہ فاتح بنیں گے یہ اللہ کی طرف سے ہوگا۔ وَمِن بَعْدِ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، اس دن مسلمان خوش ہوں گے۔ چند دنوں کے بعد اچانک ایسے حالات بدلے کہ رومی شہنشاہ نے کروٹ لی اور ایران پر حملہ کیا، شام و فلسطین جو تہہ کر دیا تھا، تہہ و بالا کر دیا تھا، دوبارہ اپنے مقبوضہ میں داخل کر لیا، اور ایران کی اینٹ سے اینٹ اس نے بجا دی جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ جس دن ایران پر روم نے فتح حاصل کی، عین اسی دن غزوہ بدر ہو رہا تھا، اور مسلمانوں نے مشرکین مکہ پر اسی دن فتح حاصل کی۔ ایک طرف روم نے فتح حاصل کی ایران پر قرآن کے وعدے کے مطابق، اور ان کی فتح سے مسلمانوں کی خوشی کی کیا بات ہے، بس خوشی کی اتنی سی بات تھی کہ اہل کتاب تھے وہ جیت گئے، مشرکین ہار گئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا مسلمان بھی خوش ہوں گے۔ اس وقت اس میں بشارت سنائی گئی کہ جس طرح سے روم ہار چکا ہے، ایران بڑی طاقت سے تمتما رہا ہے، دندنا رہا ہے، روم مجبور ہے، اسی طرح سے مسلمان مجبور ہیں، مشرکین مکہ دندنا رہے ہیں۔ ایک دن آئے گا کہ ایران بھی ہارے گا اور مسلمانوں کے ہاتھ سے مشرکین مکہ بھی ہاریں گے۔ عین اسی دن جس دن روم نے ایران پر فتح حاصل کی، مسلمانوں نے غزوہ بدر میں مشرکین مکہ کو شکست فاش دی۔ اس میں اس واقعے کی طرف اشارہ ہے، اللہ نے جو وعدہ کیا تھا وہ کر کے رہا، لوگوں نے دیکھا۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد سے، يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے مدد دیتا ہے۔ اس کی تازہ اور زندہ مثالیں آپ دیکھ لو، پہاڑی علاقوں میں دیکھو، جن کے پیروں میں جوتے نہیں تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی، پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، امریکہ بالکل شراب پلائی ہوئی ہاتھی کی طرح کمزور سمجھ کر کے آدم کا تھا، اچھے کے پتے پانی ہو گئے تھے، لیکن وہ غریب اللہ پر توکل کرنے والے مقابلہ کرتے رہے۔ 20 سال کے بعد امریکہ گیا، ذلیل و رسوا ہو کر کے گیا، رات میں بھاگا، اور بھاگنے کے لیے اس نے 1 سال سے پلان بنایا۔ کیا پلان بنایا؟ پہلا پلان یہ بنایا، فلم بنوایا ترکی سے، ارطغرل فلم بنوائی کہ مسلمان اس فلم کو دیکھیں گے تو ان کی بہادری پڑھیں گے، ترکیوں کی بہادری، ان کی بہادری پر نظر نہیں جا پائے گی۔ یہ کام کر دیا۔ دوسرا کام یہ کیا، پڑوسی ملک میں 14 اگست کو سیلیبریٹ کرتے ہیں ملکی، اپنے ملک میں 15 اگست کو، تو یہ ہوا کہ وہ لوگ 14 کو وہاں مست رہیں گے، یہاں کے لوگ 15 کو مست اپنے ملک کی خوشی میں شامل رہیں گے، اور بیچ رات میں نکل بھاگا ہوا۔ اس کو نہیں معلوم کہ اتنے بیوقوف لوگ رہتے ہیں، سب لوگ اسی کا رونا رونے لگے کہ بھگ گیا امریکہ، بھگ گیا، یہ آ گئے، یہ کمزور آ گئے، بندر کے ہاتھ میں چھری مل گئی، ایسا بولنے لگے۔ اللہ نے فتح دی، دنیا نے اپنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کی مدد سے مسلمان خوش ہوں گے، جس کو چاہتا اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، وہ العزیز الرحیم، وہ بہت زبردست اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی مخالفت نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے ہیں۔ جو لوگ ظاہری چیزوں کو جانتے دنیاوی، وہ دنیا کی ظاہری چیزوں کی تیاری کرتے ہیں، اسی میں مست رہتے ہیں، آخرت سے غافل رہتے ہیں۔ مسلمانوں کو آخرت سے کبھی بھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اپنے آپ کو اللہ کے احکام سے مربوط رہنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے حکموں کے ساتھ فتوحات، دینی اور دنیاوی عزت و افتخار کو لازم ملزوم قرار دیا ہے، اس لیے ہم کو دنیا کے ساتھ اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، دنیا کے لیے اپنی آخرت کو نہیں برباد کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں بہت عطا فرمائیں گے۔ ابھی اس وقت جو فلسطین کے حالات چل رہے ہیں اس پہ بھی دیکھو، مشرکین مکہ کتنے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ آج کے اس دور میں بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے کہ چاروں طرف مسلم ممالک موجود ہیں، اور بیچ میں مسجد کے نگہبان اور خدام، نبیوں کی اولاد بھوکھی اور پیاسی بلک رہی، تڑپ رہی ہے،
جہاں بے شمار نبی مدفون ہیں، وہ نبیوں کی اولاد ہیں، لیکن ایمان کی وجہ سے بھوکے پیاسے بلک رہے، تڑپ رہے ہیں، ان کو کھانے پینے کا سامان نہیں۔ ادھر عرب شیوخ بڑی بڑی کھانے پینے کی پارٹیاں کر رہے ہیں۔ سمجھ میں آنے والی بات نہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ قرب قیامت میں ایسا ہوگا، سب سے بڑا فائنل مارکہ اور جنگ جو ہوگی مسجد اقصیٰ کے پاس ہوگی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چند لوگ ہوں گے، ہزاروں لاکھوں مسلمان دیکھنے میں نظر آتے ہیں، کوئی بھی نہیں کھڑا ہوگا، وہ سب مرتد ہو جائیں گے، دین سے نکل جائیں گے، چند لوگ ہوں گے، اللہ ان کو فتح عطا فرمائے گا۔ تو فتوحات ان کے ساتھ ہیں، اللہ کی نصرتیں ان کے ساتھ ہیں۔ یہ جو لوگ ان کا ساتھ نہیں دیتے ہیں یا ان کو کمزور سمجھتے ہیں، بے سہارا سمجھتے ہیں، وہ اپنی آخرت برباد کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو اپنا رشتہ اللہ سے مضبوط کرنا چاہیے، فتوحات اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا عمل کی توفیق